سے اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات الصحابہ پڑھی ہوتی. تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی، کہ یہ میرے ابا کو ہو کیا گیا. ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا. تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام صاحب رحمۃ اللہ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، اب مولانا سعید احمد خان صاحب، یہ ساتھی ہم نوا، اور بیٹا محمد یوسف سخت مخالف. میاں جی بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں 82-83 میں گیا تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں مولانا الیاس صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناؤ، شاید اس کا کوئی دل نرم پڑے. تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے، تو ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا تمہیں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناؤ، بھاگ جاؤ، میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لیے. کہ ہمیں بھگا دیتا تھا مولوی سے، کہتا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں بڈھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناؤ، میں نہیں آتا تمہاری کہانی. بیٹا ایسے مخالف تھا. اور علماء عوام خواص بھول چکے تھے کہ دعوت فرض منصبی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ تو شہداء اللہ الناس کا فریضہ پوری امت کے ذمے ہے اور سارا عالم ہمارے ذمے. میاں جی بدر الدین، یہی بدر الدین بتاتے ہیں، میں بیان کر رہا تھا تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے 10 12 15، تو پیچھے سے مولانا الیاس صاحب آ گئے، کہنے لگے بدر الدین اب کن میں بیان کر رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو، کن کو سنا رہے ہو؟ کہا جی ان کو سنا رہا ہوں. میرے سامنے بیٹھے ان کو سنو. اے تیرا بھلا ہو جائے. اونٹ کی نیت کر. اونٹ، اونٹ میواتی زبان میں آخری کنارے کو کہتے ہیں، آخری کنارے کہ دنیا کے آخری کنارے کی نیت کر کہ میں یہ بات دنیا کے آخری انسان تک کو سنا رہا ہوں. ایسے وہ نیت کرواتے تھے. اپنی زندگی میں 2 کمرے بنائے تھے مسجد میں داخل ہو کر، جنوب کی طرف اوپر انہیں کھڑکیاں، کھلی کھلی دروازے، اور یہ فرمایا کہ یہاں غیر ملکی مہمان جب آئیں گے تو ان کو تم نے یہاں ٹھہرانا ہے. تو وہ بیچارے ان کے مرید حیران ہوتے کہ ادھر مقامی کوئی نہیں آتا تو غیر ملکی کہاں سے آئیں گے. یہ جی دین محمد تھے جو حضرت مولانا الیاس صاحب کے ابتدائی خدام میں تھے، اور جو جماعت مولانا الیاس صاحب نے حضرت تھانوی کے خانقاہ تھانہ بھون بھیجی تھی، اس میں وہ اس جماعت میں ان کی تشکیل تھی. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہمیں حضرت جی کہتا تھا تم امریکہ جاؤ گے، امریکہ. تو ہم تو اتنے سیدھے سادے دیہاتی تھے کہ ہم یوں سمجھتے تھے امریکہ دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے، دلی سے آگے کسی شہر کا نام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ تم امریکہ جاؤ گے. یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا وہ تو دنیا ہی اور ہے جہاں وہ کہتا تو تم جاؤ گے. تو جہاز کچھ نہ کچھ اس زمانے میں چل گئے تھے، تو کبھی اوپر سے کوئی جہاز گزرتا تو اس کو میواتی میں کہتے تھے اڑن کھٹولا. تو مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں ان اڑن کھٹولوں میں تم تبلیغ کرنے جاؤ گے. تو ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے تھے. ہم کہیں مولوی یوسف مولوی الیاس ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہ ہم تو گدھوں پہ سوار ہونے والے، ہم اڑن کھٹولوں میں کہاں بیٹھیں گے. تو اللہ نے ان کو اڑن کھٹولوں میں بٹھایا. تو ابتدائی ادھر 1926 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام، اور 1918 میں برطانوی فوجیں مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئی ہیں، اور 1919 میں شام فتح ہوا ہے. فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کا نام سوریہ رکھا، ایک کا نام لبنان رکھا، اور ایک کا نام اردن کر دیا، اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اور 1926 میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا جائے. ادھر 1926 میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے، اور ادھر 1926